السلام علیکم۔ ہسٹوریکل فیکٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے جب شیطان انسان کے منہ کے راستے اس میں داخل ہوتا تھا اور کمر کے راستے باہر آ کر فرشتوں کو کہتا تھا کہ اگر مجھ پر اس کو مسلط کیا گیا یا مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو اس نے اس کی دو صورتیں بتائی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور پھر کہا تھا کہ اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی آدم میں ابھی اللہ تعالیٰ نے روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس انسان کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے آدم میں اپنی روح پھونکی تو اس مجسمے سے سر کی طرف داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیں۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب ان کی آنکھوں میں وہ روح داخل ہوئی تو ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگ گئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا جس سے قیامت کے آنے والے تمام انسان باہر آ گئے، آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور احادیث سے واضح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے اقرار کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں اپنی روح پھونک کر جنوں اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا کہ جنت سے اتر جا، تجھ کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا تھا وہ تکبر تھا۔ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے، یعنی مجھے اتنی لمبی عمر دی جائے کہ مجھے موت نہ آئے جبکہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک وقت مقررہ تک مہلت دی گئی ہے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کو گمراہی کے لیے تیرے راستے میں بیٹھوں گا، یعنی کہ اس نے کہا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہوگا میں اس کو وہاں سے گمراہ کر دوں گا اور پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان کو شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں گا اور میرے بندوں میں تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تکبر سب سے پہلا گناہ تھا۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ تمام تر گناہوں کا جو جڑ ہے، جو مرکز ہے، وہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا۔ جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم کے سلام کے جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا ایک تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ابتدا میں ہی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا نام اور اس کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام
جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر ایک روز جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور ان کو آدم کا ہمسفر بنایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو حوا کو پاس بیٹھے دیکھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں عورت ہوں۔ اماں حوا قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم اور اماں حوا دونوں جنت میں رہتے تھے۔ انہیں نور کا لباس پہنایا گیا تھا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، شیطان نے وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائیں اور انہوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا لباس چھین لیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈانپنے لگ گئے، لیکن اس گناہ کے بعد غرور و تکبر کی جگہ وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اس سے مغفرت کے طلبگار ہو گئے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم تمام کے تمام زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے وہاں پر دشمن ہوگے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور ابلیس بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کو ہند میں جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگ گئے اور آخرکار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ وہ ہر ولادت میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو جنم دیتی تھیں۔ پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کا تھا۔ اس طرح زمین پر نسل انسانی کی شروعات ہوئی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔